نہیں بات آئی نہیں ہو. رات آئی. رات میں شہنشاہ اپنے محل میں آرام کے لیے لیٹا, سویا اور سوتے ہی خواب میں جنت میں چلا گیا. ہے مسلمانوں, پہلے کے لوگ بھی خواب دیکھتے تھے, ہم بھی خواب دیکھتے ہیں. ہمارے خواب کا عالم کیا ہے؟ ہم گھبراتے ہیں, بھاگتے ہیں, ہمیں کوئی مار رہا ہے اور ہم سے بھاگا ہی نہیں جا رہا ہے. یہ ہمارے خوابوں کا حال ہے. جیسی سوچ ویسے خواب. پہلے کے لوگ خواب دیکھتے تھے یا تو مکہ دیکھتے تھے یا مدینہ دیکھتے تھے یا گنبد خضرا دیکھتے تھے یا چہرے مصطفیٰ دیکھتے تھے. اب ہمارے دماغوں میں تو گندگی بھری ہے نا, تو وہی گندگی نظر آتی ہے. اس لیے سوچ اچھی رکھنی چاہیے تاکہ خیالات اچھے بنے, اور جب خیالات اچھے بنیں گے تو ہمارے خواب بھی اچھے ہی ہوں گے. جنت میں چلے گئے ہارون رشید, اور جب جنت میں آئے, اللہ اکبر, جنت کی باغ و بہار, جنت کے لیل و نہار, جنت کا جمال, جنت کا حسن, جدھر نظر ڈالتے مچل کے کہتے سبحان اللہ. منہ میں پانی آ رہا ہوگا ہے نا؟ ارے بہت اچھی جنت, ابھی مل جائے تو ابھی چلے جائے. گھبراؤ مت, جائیں گے ہم ہی انشاءاللہ. جنت بنی ہی ہم نبی کے غلاموں کے لیے ہے. ہم ہی جائیں گے, مگر کیسے؟ گنڈوں کی طرح بال کٹا کے, پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے. جنت میں تو جا کے, جنت میں تو جا کے نماز نہیں پڑھ کے ایک ٹائم جنت میں جائیں گے. بھائی جائیں گے ہم ہی جائیں گے انشاءاللہ. ہمارے اعلیٰ حضرت ہمیں بتا گئے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. جنت میں تو ہم ہی جائیں گے جنت میں انشاءاللہ. یہ الگ بات ہے, نمازیں نہیں پڑھتے, پٹائی ہوگی, مگر ہوگی بہت کر رہی. ہاں یہ دھیان میں رہے, بہت کر رہی سزا ہے. غلطی کی تو سزا بھگتنی پڑے گی, جھوٹ بولو گے سزا بھگتنی پڑے گی. اور آج کل تو جھوٹ کا ایسا بازار گرم ہے کہ آدمی جھوٹ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے, بے مطلب جھوٹ بول رہا ہے. نہ لینا ایک نہ دینا دو, خام و خواہ, ایک دھلے کا فائدہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے, بے وجہ جھوٹ بول رہا ہے آدمی. 4 آدمیوں میں کھڑا ہے, اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے. بول رہے ہیں نا مسلمانوں, یہ جھوٹ بولنا چھوٹا والا گناہ نہیں ہے, بڑا والا گناہ ہے, جسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں. اور یاد رکھو, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے, اور جس پہ لعنت برستی ہے شریعت میں اسی کو ملعون کہا جاتا ہے. قرآن میں اللہ صاف فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جھوٹ بولنے سے رزق میں کمی آ جاتی ہے. ہم لوگ تو اتنے بڑے والے گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. بس یہ شکایت ضرور کرنے والے ملتے ہیں, حضرت ہم کماتے بہت ہیں مگر صاحب برکت نہیں ہوتی ہمارے گھر میں, صاحب ہم بہت پیسہ لاتے ہیں مگر کہاں چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے, صاحب دل کو چین نہیں ہے, بالکل دل بے قرار رہتا ہے, عجیب سی کیفیت رہتی ہے, کوئی خوشحالی نہیں ہے ہمارے گھر میں.
اے مسلمان تو یہ شکایت تو کرتا ہے کبھی اپنے گریبان میں جھانک بھی لیا کر کہ ہم کیا برکتوں والے کام کر رہے ہیں. بڑے معمولی سی چیزیں ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں مگر علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس پہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھو ہر گھر میں چپل پہنی جاتی ہے, ہر گھر میں جوتا پہنا جاتا ہے. ہمارے گھروں میں چپلیں الٹی پڑی ہیں تو پڑی ہیں, جوتا الٹا پڑا ہے تو پڑا ہے, کسی کو کوئی احساس نہیں. علماء فرماتے ہیں جس مکان کے اندر چپل یا جوتا الٹا پڑا رہتا ہے اس گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے. اچھا غسل خانے تو سب کے گھروں میں ہوتے ہی ہیں, اب تو اٹیچ والا معاملہ چل رہا ہے. علماء فرماتے ہیں جس غسل خانے میں گھر والے پیشاب کرتے ہیں اس گھر میں برکت نہیں ہوتی. اب ہم دنیا کے چکر میں ہم لوگ بھی اسی میں پھنس گئے, ہم لوگوں نے بھی اٹیچ بنوا لیا. جن گھروں میں مرد کھڑے ہو کے پیجامہ پہنتے ہیں اس گھر میں برکت نہیں ہوتی. جس گھر میں عورتیں نہانے کے بعد کھڑے ہو کے بال کاٹتی ہیں اس گھر میں برکت نہیں ہوتی. جس گھر میں ٹوٹے کنگھی یا کنگے سے بال کاڑے جاتے ہیں اس گھر میں برکت نہیں ہوتی. اور ہمارے گھروں میں خوب ہو رہا ہے ڈھلنے سے یہ کام کیوں. جن گھروں میں بیوی شوہر سے جھوٹ بولتی ہے, شوہر بیوی سے جھوٹ بولتا ہے اس گھر میں برکت. اور ہمارے گھر میں تو ہو رہا ہے یہ کام. ویسے ہی کیسے کر رہے ہیں حضرت, برکت نہیں ہو رہی. تعویذ دے دو حضرت, تعویذ مولانا عمر صاحب کے پاس بہت آتے ہوں گے. آپ کے پاس بھی آتے ہیں, حافظ صاحب ان کے پاس بھی آتے ہوں گے. برکت تعویذ دے, کتنا ہی موٹا تعویذ لگا لی ہو تم. میں بالکل سچی کہہ کے جا رہا ہوں, تم کیسا ہی تعویذ لگا لی ہو. اگر جو باتیں میں نے بتائی ہیں یہ سب کرتے رہے برکت نہیں ہونے والی. ارے تمہیں کسی اور کی تعویذ کی ضرورت کیا ہے؟ ارے میرے خدا نے تو تمہارے گھر میں اپنا پورا قرآن اتار دیا ہے. اور حضرت مولانا عمر صاحب اسی قرآن کا ہی تو فیضان دیتے ہیں آپ کو. اللہ ان کے ہاتھ میں شفا رکھتا ہے, اللہ نے ان کے ہاتھ میں برکت رکھی ہے. روتا آتا ہے ہنستا چلا جاتا ہے. یہ ان کے ہاتھ کی طاقت نہیں, قرآن پاک کی طاقت. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہارون رشید چلے گئے جنت میں, یاد آیا؟ یاد آیا؟ کہاں چلے گئے؟ ہم لوگ بھی کہاں جائیں گے؟ انشاءاللہ. ارے سب کہہ لو, جسے جسے جانا ہو وہی کہے انشاءاللہ. ارے جانا سبھی کو ہی ہے, باہر کوئی نہیں کہنا چاہتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں جائیں گے انشاءاللہ, جائیں گے انشاءاللہ. ارے حدیث پاک میں آیا ہے میرے آقا اس وقت تک جنت میں جائیں گے ہی نہیں جب تک کہ اپنے ایک ایک امتی کو اللہ سے جنت دلا نہیں دیں گے. سبحان اللہ. اس لیے اپنے نبی کے سچے وفادار بن کے رہو, اپنے نبی کے سچے غلام بن کے رہو. اور جب وفادار بن کے رہے گا تو نبی میں عیب نہیں ڈھونڈے گا, نبی میں کمی نہیں تلاش کرے گا. جب محبوب سے محبت ہوگی تو ہر محب کو اپنے محبوب میں کمال نظر آتا ہے, حسن نظر آتا ہے, جمال نظر آتا ہے, خوبی نظر آتی ہے, کمی نظر نہیں آتی. اور وہ تو سارے خوبیوں کے تمام عالم کی خوبیاں ایک طرف اور میرے مصطفیٰ کی خوبیاں ایک طرف, سارے عالم کا جمال ایک طرف اور میرے نبی کا جمال ایک طرف. میرے نبی جیسا اللہ نے کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں.
नबी को देखकर अरब की औरतें कहती थी, ए आमना, आज तक किसी माँ ने ऐसा बेटा जना ही नहीं है। इसीलिए तो मेरे आला हजरत कहते थे वो कमाले हुस्ने हुजूर है, सुभान अल्लाह। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वफादार बन के रहिए अपने मुस्तफा के। और जो भी ये कहता मिले नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, नबी कुछ जानते ही नहीं थे, नबी को किसी चीज का इख्तियार नहीं है। अल्लाह से मांगो और किसी से मत मांगो। अल्लाह की शान के आगे छोटा हो या बड़ा, वली हो या नबी, कोई भी अल्लाह की शान के आगे चमार से ज्यादा जलील है। अगर ये कहता हुआ मिले समझ लेना ये नबी का वफादार नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा का गद्दार है। और गद्दारों को मिलती है सजा, गद्दार को मिलती है सजा और वफादार को मिलती है रजा। इसीलिए आला हजरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, खुदा चाहता है, क्या है वो शेर, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। खुदा चाहता है। फिर पहुंचो, हारून रशीद चले गए, खत्म कर लें, बोलो खत्म कराएं। ये मत समझ लेना मौलाना साहब ने कान में कह दिया खत्म करो, ये मुझे और प्लान बता रहे हैं। और सुना है? अरे भाई माशाल्लाह, बच्चा कह रहा है और सुनाइए। हारून रशीद चले गए जन्नत में, जन्नत में। अब जब जन्नत में गए तो सोचा जब आ गया हूं तो सैर कर लूं, क्योंकि हम सब हजरत आदम की औलाद है ना, और हमारे अब्बा, सबके अब्बा हजरत आदम जब जन्नत में गए थे तो वो भी खूब सैर किए थे, खूब घूमे थे। हजरत हारून रशीद भी घूमे, और जब घूमे जन्नत में तो जन्नतियों के लिए जो अल्लाह ने मकान बनाए हैं, महल्लात, कोठियां, बंगले, वो आपने देखे बड़े हुस्न और जमाल वाले। हर जन्नती के महल पर, उसके दरवाजे पर बड़े अक्षरों में नाम लिखा हुआ, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का महल है, ये हजरत शीस अलैहिस्सलाम का महल है, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम का महल है, ये हजरत इब्राहीम का महल है, ये हजरत इस्माइल का महल है, ये हजरत ईसा का महल है, ये हजरत मूसा का महल। नबियों के बाद रसूलों के महल्लात, फिर हुजूर का महल, फिर तमाम सहाबा के महल्लात, फिर साहबियात, फिर ताबीन, तबे ताबीन, फिर अइम्मा मुज्तहिदीन, खुलफाए राशिदीन, फिर औलियाए कामिलीन। ये गौसे आजम का महल है, ये ख्वाजा पाक का महल है, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का महल है, ये साबर पाक का महल है, ये मुजद्दिद अल-फिसानी का महल है। देखते गए आगे बढ़ते गए, एक महल सामने आया, उस पे लिखा है जुबैदा खातून। क्या लिखा है? हारून रशीद समझे, अरे ये तो जुबैदा तो मेरी बीवी का नाम है, जब उसका नाम है तो कहीं आसपास मेरा भी नाम जरूर होगा। खुश हो गए, करीब पहुंचे, का जुबैदा का नाम बड़ा बड़ा लिखा है, मेरा छोटा छोटा लिखा होगा। करीब जाके देखता हूँ, जब करीब जाके देखा तो जुबैदा ही लिखा है, हारून रशीद नहीं है। सोचा कि सामने हाथ जुबैदा का लिखा होगा, पीछे मेरा होगा, बैक साइड में। जब पलट के उधर गए, भाग के देखा तो वहां भी जुबैदा ही लिखा है। साइड में आए तो वहां भी जुबैदा ही लिखा है, हारून रशीद का नाम नहीं। और जब आपने अपना नाम जन्नत पर लिखा हुआ नहीं देखा, महल पे लिखा हुआ नहीं देखा, घबराए, घबराहट के आलम में आंख खुल गई, पसीने में शराबोर खुली आंख, देखा अपने महल में पड़े हैं।
اپنے بستر میں پڑے یا بتیری آنکھیں میچ رہا ہے پھر سے دیکھ لوں. اچھا ہوتا ہے نا کبھی کبھی اچھا خواب دیکھو تو آنکھ کھل جائے تو دل کرتا ہے پھر سے وہی منظر آ جائے, خوب آنکھیں بند کرتا ہے نا. مگر پھر جو بات ہو گئی وہ پسینہ آ گیا ہارون رشید کو, گھبرا کے بولے زبیدہ خاتون وفادار بیوی شہنشاہ کی, بستر چھوڑ کے تڑپ کے اٹھی میرے تاجدار, میرے شوہر نامدار. کیسی آواز دی آپ نے؟ وہ زبیدہ خاتون تھی وفادار بیوی, آج کل کی بیوی کی طرح نہیں. ذرا کڑاکے کی سردی پڑتی ہو, تم لحاف میں ہو, ایک گلاس پانی مانگ کے دیکھ لینا, ہے نا, پوچھ لینا بیگم ذرا پیاس لگ رہی ہے پانی اٹھ کے لے لو. یہ آج کی بیوی کا حال ہے نا. اب مرتا کیا نہیں کرتا, خود ہی اٹھے. کیونکہ اب تو فری ہینڈ دیا ہوا ہے نا. اے مسلمان کیا ہو گیا تم؟ اور میری ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی ہوش نہیں رہا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں عورتیں اپنے شوہروں کا دل خوش کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ ان گھروں میں برکتوں کے دسترخوان اتارتا ہے. آج کل کی عورتیں اپنے شوہروں کا دل خوش نہیں کر رہی ہیں بلکہ اور دل. اے میری قوم کی شہزادیوں بیٹیوں بہنوں سنو, سن کے جانا اور اپنے ساتھ لے کے جانا, اپنے گھر میں جا کر کے بتا دینا. ایک آج کی عورت بھی ہے, میں تاریخ کے آئینے میں ایک ایسی عورت تمہیں دکھاتا ہوں جس کا جواب خدا کی قسم اس دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں. ایسی خاتون جس کا جواب پورے جہان میں کہیں نہیں, جس کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں, کوئی مساوات کوئی برابری نہیں ہے. کون ہے وہ خاتون؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ پارسہ عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ عفیفہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات شہزادی رسول حضرت فاطمہ زہرا. ہے کوئی مقابلہ؟ قاری رضوان صاحب سرک گئے, قاری رضوان صاحب گئے, آئیں گے. وہ ہمارے بڑے چہیتے شاعر ہیں اور انہوں نے اپنی چاہت اپنے علاقے میں ہمیں دکھائی نہیں دکھائی, ان پہ منحصر ہے. توجہ ہے, ان کا کوئی مقابلہ ہے دنیا میں؟ میں نے جس بزرگ عورت کا نام لیا ہے ان کا کوئی مقابلہ ہے دنیا میں؟ کوئی عورت ان کے برابر ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر, کوئی عورت کیا برابر ہوگی؟ ذرا اندازہ تو لگاؤ ان کی عظمتوں کا. ان کے والد نبیوں کے سردار, ان کے شوہر ولیوں کے سردار, ان کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار, اور رہ گئی فاطمہ تو میرے آقا ارشاد فرماتے فاطمہ سیدتو نساء العالمین. اے میری بیٹی فاطمہ اللہ نے تمہیں ہر زمانے کی عورتوں کی سردار بنایا ہے, ہر زمانے کی عورت. ایک بار تو حضرت خاتون جنت نے حضور سے ہی پوچھ لیا بابا آپ میرے لیے فرماتے ہیں کہ میں ہر زمانے کی عورتوں کی سردار ہوں, بابا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم کے مرتبے کا کیا ہوا؟ وہ تو ایک پیغمبر کی ماں ہے,
جنہیں بغیر باپ کے بیٹا دیا گیا، حضور ان کے درجے کا کیا ہوا؟ تو میرے آقا مسکرائے، کائنات کے دولہ مسکرائے، جانے کائنات مسکرائے، جانے ایمان مسکرائے، اور یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ میرے آقا مسکرائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مسکرائے کائنات کے شہنشاہ، میرے آقا نے مسکرا کے کہا بیٹی مریم و سیدتو نسائے عالمہا، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، مگر اے بیٹی اللہ نے تجھے ہر زمانے کی عورتوں کی سردار بنایا۔ اللہ یہ خاتون جنت۔ مگر اے میری بہنوں بیٹیوں، اتنی عظیم ہونے کے بعد، اتنی عظمت والی ہونے کے بعد، ان کا کردار دیکھو، ان کا کیریکٹر دیکھو، ان کی اپنے شوہر کے ساتھ میں وفاداری دیکھو۔ سارا دن کام کاج کرتی، سارا دن اپنے ہاتھوں سے محنت کرتی۔ آج کا زمانہ تو بہت ترقی کر گیا ہے نا، آج تو بہت ڈیولپ ہو گیا ہے۔ آج گھر میں کام کرنے کے لیے ہماری بیٹیوں بہنوں کو ہاتھوں کو زیادہ استعمال نہیں کرنا پڑتا، آج تو گھروں میں مشینیں آ گئی، سب کام مشین کر کے دے رہی ہے، انہیں کرنا ہی کیا پڑتا ہے۔ وہ زمانہ یاد کرو جس زمانے میں اپنے ہاتھ سے کام کرنا پڑتا تھا، اور کتنا کام۔ آج تو پانی کی افراط ہے، گھروں میں ٹنکیاں ہیں، ٹینک ہیں، نل ہیں، موٹر لگی ہے۔ پہلے یہ نہیں تھا، پہلے تالاب سے پانی لاتے تھے، کنویں ہوتے تھے، دریا ہوتے تھے، چشمے ہوتے تھے، ان سے پانی حاصل کیا جاتا تھا۔ اور جو کنویں ہوتے تھے وہ انڈیا کی طرح نہیں کہ 20-25 فٹ زمین کھودو تو پانی نکل آئے۔ وہ ریگستان کا خشک علاقہ، وہاں کنواں کتنا گہرا ہوتا ہوگا۔ اس کنویں سے پانی لینے کے لیے شہزادی رسول خود تشریف لے جاتی۔ ڈول ہے پانی کا برتن، ڈالتی ہے کنویں میں، رسی ریشم کی نرم و نازک نہیں کہ جو ہاتھوں پہ اثر انداز نہ ہو، کھجور کی چھال کی بنی ہوئی کھردری موٹی رسی ڈول ڈالتی ہے کنویں میں، پانی بھرتی ہے، اس پانی کے بوجھ سے رسی میں جو تناؤ پیدا ہوتا ہے اسے کھینچتی ہیں آپ، اس رسی کی رگڑ سے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پانی لاتی ہیں، استعمال کرتی ہیں، ختم ہو جاتا ہے پانی۔ اب کوئی کنیز نہیں ہے، کوئی باندی نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں ہے جو پانی لائے گا۔ شہنشاہ کائنات کی بیٹی خود جاتی ہے کنویں پہ، دوبارہ ڈول ڈالتی ہے، پانی بھرتی ہیں، رسی کھینچتی ہیں، جو پہلے چھالا پڑا تھا وہ رسی کی رگڑ سے ٹوٹ جاتا ہے، پانی لاتی ہیں، استعمال کرتی ہیں، ختم ہو جاتا ہے، پھر پانی لینے جاتی ہیں، تیسری بار جو رسی کھینچتی ہیں تو جو چھالا ٹوٹ کے چمڑا جو نرم ہو گیا تھا وہ ادھڑ جاتا ہے، خون نکل آتا ہے اس میں۔ گھر آتی ہیں، کپڑے کی پٹی باندھتی ہے، کپڑا توڑ کے خون باہر نکل آتا ہے، چولہے پہ بیٹھی ہے، کام کر رہی، شام کا وقت ہونے والا ہے، اچانک دروازے پہ آپ کو ایسا لگا کہ کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، اس قدم کی آہٹ سے رسول اللہ کی بیٹی نے اندازہ لگا لیا میرے تاجدار آ گئے، میرے شوہر نامدار آ گئے۔ سارا دن کام کیا تھا، چہرہ اتر گیا تھا، ہاتھ زخمی ہو چکے تھے، جلدی جلدی اپنے چہرے پہ جو اداسی تھی، مایوسی تھی، کمزوری، اسے حشاش بشاش کیا، چہرے کو اداسی الگ کی، چہرے کو خوشحال بنایا، مسکراتا ہوا۔ اللہ اکبر،
مولا کائنات حضرت علی شیر خدا سامنے سے آئے. شہزادی رسول نے چولہے پہ کھڑے ہو کر تپاک سے کیا استقبال اور مسکرا کے کیا سلام. آگے بڑھے حضرت شیر خدا. ہاتھوں میں پٹی بندھی تھی. حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر حضرت علی نے فرمایا فاطمہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا مسکرا کے. سوچو وہ مسکراہٹ کتنی کربناک ہوگی. جب حضرت علی نے پوچھا ہوگا فاطمہ بتاؤ یہ ہاتھوں میں کیا ہو گئے؟ حسنین کریمین کی والدہ حضرت خاتون جنت مسکرا کے کہتی ہے کوئی خاص بات نہیں ہے علی، ہو جاتا ہے، کام کرتے کرتے ہاتھ زخمی ہو گئے. شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاطمہ تم شہنشاہ کونین کی بیٹی ہو، تم مختار کائنات کی شہزادی ہو. فاطمہ تمہیں میرے گھر میں وہ آرام نہیں مل سکتا. میں تمہیں سکون اور چین نہ دے سکا. فاطمہ معاف کرنا مجھے. خاتون جنت نے اپنے شوہر کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا علی نہ نہ، احساس کمتری کا شکار مت ہونا. جب میرے بابا نے آپ کے ساتھ میرا نکاح کیا تھا تو مجھ سے فرمایا تھا بیٹی میں نے تمہارا نکاح اس شخص کے ساتھ کیا ہے جو میرے خاندان میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. علی میرے لیے اتنا ہی شرف کافی ہے. آج میری بیٹیوں کو میری بہنوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے. حضرت